السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیجیں محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم سب کچھ جانتے ہو. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہے. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیاست نے مذہب کو تباہ کیا ہے اور سیاسی لوگوں نے مذہب کا انٹرپریٹیشن اپنے مطلب کے مطابق کیا اور یہ چاہا کہ ہم مذہب کے اندر بھی رہیں اور جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ بھی کریں. دیکھیے پرابلم کیا ہے. پہلے پرابلم سمجھیے کہ مذہب کو بدنام کرنے والی طاقتیں کون سی ہیں اور پرابلم کہاں سے آتی ہے. اسلام الہی تحریک تھا. اگر اسلام اسی ڈگر پر رہتا جس ڈگر پر رسول اللہ چلا رہے تھے تو جھگڑے فساد ہنگامے لڑائی عداوت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. ساری دنیا کے واسطے امن فلاح آرام سکون سب کچھ مل جاتا. کل میں نے آپ کی خدمت میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جو باتیں کہیں. مذہب کا کام کسی کو برا کہنا نہیں ہے. مذہب کا کام کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. مذہب کا کام کسی کا دل توڑنا نہیں ہے. مذہب کا کام کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے. مذہب ان سماجی بیماریوں کی نشاندہی کرتا ہے جو انسان کو ذلیل کرتی ہیں تکلیف دیتی ہیں دکھ پہنچاتی ہیں. اب میرا ایک جملہ بڑے غور سے سنیے گا. ڈاکٹر کے دل میں کسی کی عداوت نہیں ہوتی. ڈاکٹر کسی کا دشمن نہیں ہوتا. اگر دوا کڑوی بھی ہے تو اس لیے ہے کہ ذرا سی کڑواہٹ جھیل لو تاکہ درد کی تکلیف سے نجات مل جائے. اگر انجیکشن کی سوئی گوشت کے اندر جانے سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو یہ معمولی تکلیف ہے اسے برداشت کر لو بڑی تکلیف سے نجات مل جائے گی. اگر آپریشن میں جسم کاٹا جاتا ہے تو تھوڑا سا جسم
کٹ جائے 2-4 دن 8 دن 10 دن 20 دن کی پرابلم ہوگی، لیکن اس کے بعد فار ایور کے لیے، ہمیشہ کے لیے پرابلم سے نجات ہو جائے گی۔ جس طریقے سے کہ ڈاکٹر ایک موومنٹ چلاتا ہے آدمیوں کو اچھا کرنے کے لیے اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے، ویسے ہی مذہب ایک موومنٹ ہے ان برائیوں سے لڑنے کے لیے جو انسانیت کو برباد کرتی ہیں۔ اور فرمایا آپ نے اس کے اندر زبردستی نہیں ہے، اس کے اندر جبر نہیں ہے، اس کے اندر طاقت کا استعمال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ رسول اللہ بھی جن لوگوں سے لڑے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے ہیں کہ چونکہ تم کافر ہو اس لیے ہم تم سے لڑیں گے، جو لڑنے آئے مجبوراً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے لڑے ہیں، جو لڑنے آئے ہیں مجبوراً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے لڑے ہیں، جا کے نہیں لڑے ہیں ان سے، بلکہ لڑنے جو لوگ آئے ہیں اپنا بچاؤ کیا ہے، اپنا ڈیفنس کیا ہے، جو فطرت کی آواز ہے۔ تو مذہب کا مقصد ٹکراؤ پیدا کرنا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید اگر آپ غور سے پڑھیں، میرے دل میں بڑا درد ہے کہ قرآن کے اوپر لوگ عجب عجب طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور قرآن مجید نے شرک کے برابر اگر کسی چیز کی مذمت کی ہے تو وہ ظلم ہے، کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو۔ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ پڑھیے قرآن آپ، قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جو جہاں رہتے ہیں وہاں سے ان کو نکالو نہیں، لوگوں کو وطنوں سے نہ نکالو اپنے اقتدار و دولت کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، اسلام ایک ایسا موومنٹ ہے کہ جس کے اندر انسان کی بھلائی بھلائی ہے۔ اگر اسلام ملوکیت سے کے آئینے میں نہ رکھ دیا جاتا، اور اگر اسلام کی وہی شکل رہتی جو رسول نے پیش کی، جو آل رسول نے پیش کی، تو اس دوا سے ساری دنیا کو فائدہ پہنچتا، اور بہت تھوڑے عرصے میں یہ دوا ساری دنیا کی بیماریوں کو دور کر دیتی۔ مگر بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کا اینگل ہی بدل دیا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ہم نے قرآنی تعلیمات کا اینگل ہی بدل دیا، اور ہم نے دوسرے رخ سے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ پرابلم کیا آئی؟ ملوکیت و سیاست کی وجہ سے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہر ایک کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ بامبے میں ایک بہت بڑا مشہور ڈاکٹر ہے، اس سے بڑھ کے اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، بہترین ڈاکٹر ہے اور نہایت قابل ڈاکٹر ہے، ہر مرض کا علاج کرتا ہے، مسلمان ہے، ہمارا دوست ہے۔ ہم کبھی کبھی جا کے اس کے مطب میں بیٹھتے ہیں تو وہ مریضوں سے بات کرتا ہے تو ہم بھی سنتے ہیں۔ مریض آیا، ڈاکٹر نے اس کو سمجھایا تمہارا ویٹ زیادہ ہے، اپنا ویٹ کم کرو، تم چکنی چیزیں نہ کھانا، تم ایسی چیزیں نہ کھانا جس کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہو، تمہارا ہارٹ کولیپس کر جائے گا، تمہارا بلڈ کولیسٹرول بڑھ جائے گا، تمہیں ہارٹ اٹیک کی پاسبلٹی ہو جائے گی۔ اس نے ہارٹ کے متعلق پورا لیکچر دیا۔ جب پیشنٹ اپنا نام لکھوانے لگا تو
معلوم ہوا یہ پیشنٹ کرسچین ہے. نام سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ مریض جو ہے یہ مذہب کے اعتبار سے کرسچین ہے. ہم فل آف کرسٹال مال کھا رہے ہیں اور ویٹ گین کرتے جا رہے ہیں. جب ہم سے کہا گیا کہ آپ کا دوست کیا کہہ رہا تھا کچھ خیال کیجئے, ہم نے کہا وہ کرسچین سے کہہ رہا تھا, ہم تو مسلمان ہیں, ہم سے مطلب کیا ہے. دوسرے دن جا کے بیٹھے, وہاں شوگر پیشنٹ آ گیا تھا. ڈاکٹر اس کو سمجھا رہا تھا دیکھو مٹھائیاں نہ کھانا, شکر والی چائے نہ پینا, مرغن غذائیں نہ کھانا, آلو بٹاٹا جو ہے یہ سب نہ کھانا مضر ہوگا, اور یہ نہ کرنا, اور چربی نہ کھانا, اور چکنائی نہ کھانا, اور واک کرنا, اور سب جو بھی شوگر پیشنٹ کی باتیں ہیں وہ سب ڈاکٹر جو تھا وہ اس کو سمجھا رہا تھا. جب اس کو سمجھا چکا اس کو نسخہ لکھنے لگا, نام کا بھیا نام کیا ہے تمہارا, تو اس نے اپنا نام بتایا. تو معلوم وہ پیشنٹ جو تھا وہ ہندو تھا. ہم سے بھی لوگوں نے کہا سر صاحب آپ کو بھی شوگر ہو سکتی ہے, کہا ہم سے کیا مطلب, وہ تو ہندو کے لیے کہا گیا ہے, ہم سے کوئی تعلق تھوڑی ہے, ہم جتنی شکر کھائیں مسلمان ہیں. تو عزیزان گرامی, علاج میں اور دوائی میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی کا سوال نہیں ہے. جو زیادہ چکنائی کھائے گا ہارٹ اٹیک کی پاسبلٹی ہوگی, جو شکر کے ساتھ مال خوب اڑائے گا اور پیشنٹ ہوگا ڈائبٹیز کا تو وہ بیمار ہو کے جائے گا. جو بھی بد پرہیزی کرے گا وہ بیمار ہوگا. اس کے اندر مذہب کی قید نہیں ہے کہ ہندو بیمار ہوگا, کہ مسلمان بیمار ہوگا, کہ سکھ بیمار ہوگا, کہ عیسائی بیمار ہوگا, کہ یہودی بیمار ہوگا. ایک اصول یاد رکھیے, جو بد پرہیزی کرے گا وہ بیمار ہوگا. قرآن نے بیماریاں بتائیں, بیماریوں کے علاج بتائے. مسلمان یہ سن کے شاد ہو گیا یہ یہودیوں کے لیے, یہ عیسائیوں کے لیے, یہ کافروں کے لیے, ہم سے کیا مطلب, ہم تو اللہ کے پیارے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد. عزیزان گرامی, اس مسئلے کو غور کیجئے آپ کہ قرآن مجید نے اگر یہودیوں میں کچھ برائیاں دیکھی تو ان برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اگر عیسائیوں میں کچھ برائیاں دیکھی تو ان برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اگر نان مسلمز نے کچھ برائیاں دیکھی تو ان برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ آپ جو بانٹ رہے ہیں خانوں میں یہ آپ کی تھنکنگ ہے. یہ جو آپ خانوں میں بانٹ رہے ہیں آدمیوں کو یہ آپ کی تھنکنگ ہے کہ یہ یہودی ہے, یہ مسلمان ہے, یہ یہودی کے اگینسٹ ہے, یہ ہندو ہے,
یہ مسلمان ہے ایک دوسرے سے جھگڑا ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، جھگڑا ہے، یہ آپ اپنے لیول سے دیکھ کے بانٹ رہے ہیں۔ اللہ جو سب کا خالق ہے، یہودی بھی اسی نے پیدا کیے، عیسائی بھی اسی نے پیدا کیے، مسلمان بھی اسی نے پیدا کیے، ہندو بھی اسی نے پیدا کیے۔ عزیزان گرامی، وہ اللہ اگر اپنے بندوں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے تو اس کو خانوں میں نہ بانٹیے بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہودیوں کے اوپر اللہ نے بہت کرم کیا۔ آئیے میں آج آپ کو 2 منٹ میں یہودیوں کی کہانی سناتا ہوں۔ یہودی کیا ہے سنیے، یہودی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک جناب اسماعیل، ایک جناب اسحاق، 2 بیویاں، ایک جناب ہاجرہ، ایک جناب سارہ، ہر بیوی سے ایک ایک بیٹا، جناب سارہ سے جناب اسحاق، جناب ہاجرہ سے جناب اسماعیل۔ پہلے پوری فیملی شام میں رہتی تھی، اللہ کا حکم ہوا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو جہاں ہم کہیں وہاں چھوڑاؤ۔ حکم خدا سے جناب ابراہیم نے لا کے ان کو مکے میں چھوڑا۔ تو یہ فیملی اور یہ خاندان جو برانچ تھی ان کے، یہ مکے میں ڈیولپ ہوئی، اور جناب سارہ اور جناب اسحاق یہ شام میں رہے۔ جناب اسحاق کے صاحبزادے تھے جناب یعقوب، وہ بھی نبی تھے۔ جناب اسحاق بھی نبی تھے، جناب یعقوب بھی نبی تھے۔ جناب یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل کے بھتیجے تھے۔ جناب اسحاق کا ایک نام اسرائیل بھی تھا۔ سنیں بچے، اس کو ذہن میں نوٹ کریں، جناب اسحاق کا ایک نام اسرائیل بھی تھا۔ جناب اسحاق کے 12 بیٹے ہوئے۔ چونکہ ان کا نام اسرائیل تھا لہذا یہ لوگ بنی اسرائیل کہلائے۔ اور کیا آپ نے، بنی ابن کہتے ہیں عربی میں بیٹے کو، تو بنی اسی سے بنا ہے۔ بنی اسرائیل مانے اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولادیں۔ آپ نے قرآن پاک میں یہ قصہ بہت تفصیل سے پڑھا ہوگا کہ جناب اسحاق کے بیٹوں نے ان کے ایک بیٹے حضرت یوسف کو جا کے کنویں میں دھکیل دیا، اور وہاں سے ان کو وہ لوگ لے گئے نکال کے جو غلاموں کے بیچنے کا کاروبار کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت یوسف کو لے جا کے مصر میں بیچا۔ جناب یوسف مصر میں رہے، اور وہ لمبی کہانی ہے، آپ قرآن میں پڑھیے پورا تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ بہرحال وہاں ان پر تکلیفیں بھی گزری، قید میں بھی رہے، مگر اللہ نے ان پر کرم کیا اور پھر وہ مصر کے بادشاہ ہو گئے۔ جب وہ مصر کے بادشاہ ہو گئے تو ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے ان کے پاس پہنچے۔ بھائی ان کو پہچان نہیں پائے، مگر انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ میں پھر ایک بات کہوں گا کہ مذہب نفرت نہیں سکھاتا۔ جن بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈھکیلا تھا، اس وقت یوسف بادشاہ تھے، گردنیں اڑوا دیتے ان کی، مگر یوسف خالی بادشاہ نہیں تھے، نبی بھی تھے۔ بادشاہ نہیں تھے خالی، نبی بھی تھے، لہذا مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے حضرت یوسف تخت حکومت پر بیٹھ کے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں کہا، ان کو غلہ دے دیا، اور خالی جو پیسے لائے تھے وہ بھی ان کے سامان میں رکھوا دیے، اور ان سے کہا
کہ ایک بھائی تمہارا اور بھی ہے شاید. پوچھا ان سے تو ان کا ایک بھائی اور بھی ہے. تو کہا آپ کی آنا تو اس کو بھی لیتے آنا. جب وہ آئے دوبارہ تو اس بھائی کو بھی لائیے. سگا بھائی تھا حضرت یوسف کا, چھوٹا تھا حضرت یوسف سے بنیامین, اور یہ ان کے قتل میں یا ان کو کنویں میں ڈالنے میں سازش میں شریک نہیں تھا. یہ اس بھائی کو انہوں نے روک لیا, پھر باپ کو بھی بلا لیا, سب بھائیوں کو بھی بلا لیا, سب کو معاف کر دیا. اس طریقے سے بنی اسرائیل شام سے مائگریٹ کر کے مصر پہنچے. یہ میں محض اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ معاملہ معلوم ہو جائے کہ بنی اسرائیل کون ہیں اور مصر میں کیسے پہنچے. بنی اسرائیل شام سے مائگریٹ کر کے اس طرح مصر پہنچے. مصر میں بہت دنوں بنی اسرائیل حکومت کرتے رہے, یعنی حضرت یوسف کے انتقال کے بعد بھی حکومت ان کے خاندان میں رہی. مگر ظاہر ہے کہ نبی تو حضرت یوسف تھے, ان کی حکومت تو عدل و انصاف پر تھی, مگر بعد والے جو آئے وہ ویسے نہیں رہے. دھیرے دھیرے کر کے حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی, حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی. اور ایک دوسرا خاندان, دوسری فیملی جو قبطی کہلاتے تھے, وہ وہاں کے رولر ہو گئے, بادشاہ ہو گئے. اور یہ لوگ جو تھے یہ ان کے غلام بن گئے. مطلب غلام سے مراد ویسے غلام نہیں, مطلب وہ غالب آ گئے اور یہ ختم ہو گئے. انہوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کیے, ان کو ستانا شروع کیا. قبطی خاندان وہ تھا جس میں فرعون ہوتے تھے. فرعون پراپر ناؤن نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لیجئے. جو اس تخت پر بیٹھتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا. جیسے بادشاہ پراپر ناؤن نہیں ہے, جو کنگ ہوگا وہ بادشاہ کہلائے گا, ویسے فرعون جو ہے وہ پراپر ناؤن نہیں ہے. جو اس طرح بیٹھے گا اس گدی پر وہ فرعون کہلائے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا, جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اور جو دریا میں ڈوب گیا, اس کا نام رامسیس سیکنڈ تھا. یہ فرعون حضرت موسیٰ کے پیریڈ کا جو تھا, یہ فرعون رامسیس سیکنڈ تھا. جب پیغمبروں کی یہ اولاد بہت دنوں ذلت و خواری کی زندگی گزار چکی, تو اللہ کو ان پر پھر رحم آیا اور انہوں نے ان میں حضرت موسیٰ جیسا رہبر پیدا کیا. اور حضرت موسیٰ نے ان کو آرگنائز کیا. اللہ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی, ان کے لیے دریا میں راستے بنائے, ان کو دریا اس پار اتارا, فرعون کو ڈبویا, ان کو تورات جیسی کتاب دی, موسیٰ جیسا نبی دیا. اللہ نے ان پر احسانات کیے, ان پر کرم کیے, ان پر عزتیں کی. سنیے گا ذرا, قرآن میں یہ سب لکھا ہے. جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ سب قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں. اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا. اور اس کے بعد جب یہ عزت آبرو کے ساتھ خیریت سے زندہ سلامت مصیبتوں کے دور سے نکل کے پہنچے سیریا کے بارڈر تک, تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جب تم اس علاقے میں داخل ہونے لگنا جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے, تو سجدہ کرنا. اور ہتا ہتا کہتے ہوئے داخل ہونا. قرآن مجید میں آیت موجود ہے, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً. جب تم اس کے انٹرنس میں پہنچنا اس علاقے کے, تو سجدہ کرنا اللہ کو. حطہ کے معنی ہوتے ہیں اس زبان میں برکت کے,
اور ہتا ہتا کہتے ہوئے اندر داخل ہونا، مگر اتنے احسانات کے باوجود بنی اسرائیل نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، نہ سجدہ کیا، نہ ہتا ہتا کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ نتیجے کے طور پر قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو 40 برس وادی تیہ میں بھٹکایا، وہ بھٹکتے رہے اور ان کو راستہ نہ ملا اور وہ منزل نہ پا سکے جس منزل کی تلاش میں وہ آئے تھے، یعنی 40 برس کی سزا ان کو تجویز ہوئی اور 40 برس تک وہ اس وادی میں بھٹکتے رہے اور اس سے نکلنے کا راستہ ان کو نہ ملا۔ یہ پورا قصہ قرآن نے بتایا ہے، لیکن مسلمان تو یہ سوچ رہا ہے کہ ڈائبٹک تو ہندو ہے، ہم سے کیا مطلب، ہارٹ پیشنٹ تو کرسچین ہے، ہم سے کیا مطلب، جبکہ جو گڑبڑ کرے گا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ ان سے اللہ کا حکم نہ ماننے کی بنا پر ناراض ہوا اور وہ ایک مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ عزیزوں اب توجہ چاہتا ہوں، یہاں تک تو قرآن کا لکھا ہے، اب آئیے مجھ سے سنیے۔ جس طرح ابراہیم کے ایک بیٹے کی نسل مصر میں تھی، ویسے ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی نسل مکے میں تھی۔ پیغمبر کے بعد اور حضرت اسماعیل کے بعد ان میں بھی برائیاں پیدا ہو گئیں، ان میں بھی خرابیاں پیدا ہو گئیں، ان میں بھی بہتوں میں بت پرستی پیدا ہو گئی، ان میں بھی ظلم و جور کی عادتیں پیدا ہو گئیں، ان پر بھی غریبی اور مصیبتوں کا حملہ ہونے لگا۔ بہت دنوں بعد اللہ کو ان کے حال پر بھی رحم آیا اور اللہ نے ایک نبی پیدا کیا جس نے ان کو منظم کیا، جس نے ان کو آرگنائز کیا، جس نے ان کو تمام مشکلات سے نجات دلائی، جس نے ان کو برائیاں کیا ہیں، اچھائیاں کیا ہیں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ظلمت کیا ہے، نور کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ تمام باتیں ان کو بتائیں۔ اللہ نے ان کو محمد جیسا نبی دیا، اسلام جیسا دین دیا، قرآن جیسی کتاب دی، لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ جب یہ رسول کے ساتھ حج آخر سے پلٹ رہے تھے تو ان کو بھی حکم دیا گیا کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرو اور مولا مولا کہو۔ صلوات بر محمد۔
عزیزان گرامی، اگر ابراہیم کے ایک بیٹے کی نسل کے لوگ ہتا نہ کہنے اور حکم خدا کی مخالفت کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو دوسرے بیٹے کی نسل والے مولا مولا نہ کہہ کے اور اللہ کے حکم کی سرتابی کر کے کیا عزت پائیں گے؟ پڑھیے آپ قرآن، اس کے اندر لکھا ہے بنی اسرائیل کا کیریکٹر کہ یہ پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، یہ آیتوں کو بیچتے تھے، یہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے لے کے کھاتے تھے، اس لیے اللہ ان سے ناراض ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر بنی اسرائیل سے اللہ اس لیے ناراض ہے کہ وہ پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، تو کیا رسول کے نواسے کو قتل کرنے والے مسلمانوں سے اللہ راضی ہوگا؟ صلوات بر محمد۔ اسلام کو سیاست نے کیا دیا؟ اسلام کو ملوکیت نے کیا دیا؟ آپ کبھی انصاف سے سوچئے۔ انسانوں کے ذہن سوچنے کے لائق نہیں رہے۔ آپ کو اپنے بربادی کے راز خود معلوم نہیں ہے، آپ کو اپنی پریشانیوں کی سبب خود نہیں معلوم ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ بوکھلا کے کبھی اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کبھی اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کبھی اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ آپ نے جن سے دوستی کی ہے وہ دوستی کے لائق کیریکٹر نہیں ہیں، اور جن سے دشمنی کی ہے وہ دشمنی آپ کو لے ڈوبے گی۔ دوستی اور دشمنی سمجھ بوجھ کے کیا کیجئے۔ دوست بنائیے مگر کیریکٹر دیکھ کے دوست بنائیے، اور دشمنی کیجئے مگر حیثیت دیکھ کے دشمنی کیجئے۔ سمجھے آپ؟ اور غلط آدمی کو دوست بنا لیا تو شرمندگی، ندامت، ذلت، رسوائی ہے۔ ملوکیت و سلطنت کے دامن پر داغ ہیں، دھبے ہیں، برائیاں ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، جو حسین کو قتل کریں اور اپنے کو مسلمان بھی کہیں تو دو میں سے ایک ہی مسلمان ہوگا، دونوں نہیں ہوں گے۔ آپ ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچئے، کبھی غور کیجئے کہ کربلا میں دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں،
ایک لشکر حسین ہے جس کی تعداد 72 ہے مگر لشکر کی شکل میں کھڑا ہے، ایک لشکر یزید ہے جس کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ یہ واقعہ وہ نہیں ہے جو ہو کے ختم ہو گیا، بلکہ اس واقعے میں خصوصیت یہ ہے کہ ہر سال محرم آ کے وہ منظر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ ہر سال محرم آ کے وہ منظر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، یعنی ہر سال مسلمان امت کا امتحان ہوتا ہے۔ ہر سال مسلمان امت کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ لشکر حسین کھڑا ہے، یہ لشکر یزید کھڑا ہے۔ اب اگر آج کے ایک مسلمان کو دوراہے پر چھوڑا جائے کہ بھئییا جہاں دل چاہے چلے جاؤ، کہاں جائیے گا؟ کچھ سمجھدار آدمیوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ یہ اختیار کیا کہ کربلا کے مسئلے کو الجھانے کے لیے ہمارے اوپر کمنٹ شروع کر دیے۔ شیعہ کافر ہیں، شیعہ بدعتی ہیں، شیعہ غلط کام کرتے ہیں، شیعہ ناجائز کام کرتے ہیں، سینہ پیٹنا چیسٹ بیٹنگ اسلام میں جائز نہیں ہے، نظر نیاز اسلام میں حرام ہے، سبیل کا پانی نہ پیو، علم اٹھانا بدعت ہے، تعزیوں کو چومنا شرک ہے، تعزیہ رکھنا بت ہے۔ ہمیں کسی چیز کا جواب نہیں دینا ہے، ہم کہتے ہیں جو کچھ آپ فرما رہے ہیں سب بالکل صحیح، اور ہم نہایت بدترین بندے، دوزخ ہم ہی سے بھرے گا۔ لیکن یہاں یہ ایشو ہی نہیں ہے، یہاں ایشو یہ ہے کہ حسین صحیح کہ یزید، یہ بتائیے۔ میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ سیاست نے قرآن کے معنی بدلے، تو اگر یہودیوں کو اس لیے برا کہا گیا کہ انہوں نے تورات کے معنی بدل کے پبلک کو بتائے اور حق کو چھپایا، اب پڑھیے قرآن، یہودیوں کی خالی یہودی ہونے کی وجہ سے برائی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کی آیتوں کو بدل کے پیش کیا، اس کا غلط انٹرپریشن پبلک کو بتایا۔ اگر عیسائیوں سے قرآن اس لیے خفا ہے کہ انہوں نے انجیل مقدس کے معنی و مطالب کو بدل کے پیش کیا، تو کیا فضائل اہل بیت کی آیتوں کو چھپانے والے مسلمانوں سے اللہ راضی ہوگا؟ کہ بھئی یہودی اگر اللہ کی کتاب کو بدلیں تو نہایت برے ہیں، عیسائی اگر اللہ کی کتاب کو بدلیں تو نہایت برے ہیں،
لیکن مسلمان اللہ کی کتاب کے جو معنی لے لیں وہ تو اپنے لوگ ہیں نا، چالو جانے دو۔ آپ سوچئے آپ کے یہ کیا ہے؟ یہ کربلا سیاست اور مذہب کا ٹکراؤ ہے۔ کربلا سیاست اور مذہب کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف وہ لشکر ہے جو سیاسی اسلام کو بلیو کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ لشکر ہے جو مذہبی اسلام کو بلیو کرتا ہے۔ فرمایا ہم نے مذہبی اسلام کو بلیو کرنے والے تھوڑے سے ہی، لیکن ان میں اتنی طاقت ہے کہ 1400 برس سے بھلائے نہیں جا سکے۔ 1400 برس سے بھلائے نہیں جا سکے، اور سیاسی اسلام کو ماننے والے بہت صحیح، لیکن ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کھل کے اپنے نظریے کا اظہار کر سکے۔ اور فرمایا ہم نے اسی لیے امام علی مقام نے اس مسئلے کو امت کے سامنے رکھ دیا، اور شاید اللہ کی مرضی یہی ہو کہ اسی لیے ہر سال محرم آتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں اور ایسے تھے کہ جو یزید کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ عالم اسلام میں جو رسوائی ہے مسلمانوں کی، وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا جو دین اور اسلام کی عزت کا سبب تھا۔ آج حسینی اسلام کے کوئی خلاف نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر، اس ہندوستان کے اندر تعزیہ داری صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، نان مسلم بھی تعزیہ دار ہیں۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں اگر آپ پرانی تاریخ دیکھیں یا آج کی تاریخ دیکھیں تو نان مسلم شاعر گزرے ہیں اور آج ہیں جو مدح اہل بیت کرتے ہیں۔ نان مسلم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عزاخانے بنوائے اور آج بھی بنواتے ہیں۔ نان مسلم ایسے گزرے جنہوں نے تعزیے رکھے اور آج بھی رکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے گھر میں غمی ہو رہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی کے مذہب کا آدمی آئے۔ ہندوستان ایسا ملک ہے جس کے اندر ہندو کے پہلو میں مسلمان رہتا ہے، سکھ کے پہلو میں عیسائی رہتا ہے، یہودی کے پہلو میں پارسی رہتا ہے۔ تو اگر ایک کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو پڑوسی پہلے چلا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کا مذہب وہی ہو، اور کنڈولنس بھی دیتا ہے، غم کا اظہار بھی کرتا ہے، میت کے ساتھ جاتا بھی ہے وہاں تک جہاں آخری رسوم انجام دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ انسانیت ہے کہ غم میں ہر ایک شریک ہو جاتا ہے، لیکن اقتدار کی کشمکش میں ہر ایک نہیں آئے گا ساتھ میں۔ اگر آپ مظلومی والا اسلام پیش کریں گے تو ہندوستان کے مختلف طبقے ایک دوسرے سے قریب آئیں گے، اور اگر آپ تلوار چلانے والا اور ایک دوسرے کو قتل کرنے والا وائلنس والا اسلام پیش کریں گے تو نفرت بڑھے گی۔ اور عزیزان گرامی، ایک نکتہ اور بھی بچے سن لیں کہ اس ہندوستان میں میں بھی رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، اور جو پڑھتا ہوں میں کتابوں سے نہیں، زندگی سے پڑھتا ہوں۔ ہندو ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، اس کا جوان لڑکا مر گیا،
ہم گئے، ساتھ میں گئے، اس کے گھر پہ گئے، پہلے گھر پہ گئے، جب میت اٹھی تو ساتھ میں گئے، اب جب پلٹ کے آئے اور نماز کے وقت مسجد میں گئے تو کبھی پیش امام نے یہ نہیں کہا کہ تم ہندو کی میت میں شریک ہو کے آئے ہو، ذرا نہا لو، کلمہ پڑھ لو، تب مسجد میں آنا۔ اور ہندو کے پڑوس میں مسلمان رہتا تھا، مسلمان کا لڑکا مر گیا، ہندو ساتھ میں گیا، اسی طرح دوستی کے ناطے، پڑوسی کے ناطے قبرستان تک وہ بھی گیا، پلٹ کے جب آ کے مندر میں گیا تو کبھی پجاری نے اس سے نہیں کہا کہ ذرا گنگا نہاؤ، تم مسلمان کی میت میں شریک ہو کے آئے ہو۔ معلومہ میت میں شریک ہونے کو کوئی مذہب روکتا بھی نہیں۔ ارے دنیا سوچے کبھی کہ ہندو کی میت میں مسلمان شریک ہو کے ہندو رہتا ہے، اور مسلمان کی ہندو کی میت میں مسلمان شریک ہو تو مسلمان رہتا ہے، مسلمان کی میت میں ہندو شریک ہو تو ہندو رہتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ جو تعزیے میں عالم میں شرکت کرنے سے کفر میں بدل جاتا ہے؟ مذہب میں ٹالرنس ہونا چاہیے، مذہب میں برداشت ہونا چاہیے، مذہب کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے گنجائش نکلے۔ جبھی تو آپ تبلیغ کریں گے، جبھی تو آپ دنیا کو سمجھائیں گے، جبھی تو اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی، کربلا میں باوجود اس کے کہ حسین پر ظلم کی انتہا ہو گئی، مگر حسین نے کسی کے لیے بد دعا نہ کی، لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے، بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرتے رہے، لیکن ایک ایک سے یہی کہتے رہے کہ جس کا جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ کوئی زبردستی کسی پر نہیں تھی، کسی کو روکا نہیں جا رہا تھا، لوگ آتے تھے، خوشامد کر کے جہاد کی اجازت حاصل کرتے تھے، آسانی سے اجازت نہیں مل جاتی۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان جانثاروں پر جو حسین کی راہ میں اپنی گردنیں کٹاتے رہے۔ عزیزوں، یہ محرم ان شہیدوں کی یاد ہے جنہوں نے سچائی کے لیے، جنہوں نے حق کے لیے، جنہوں نے انصاف کے لیے، جنہوں نے دین کے لیے، جنہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دی ہیں۔ ان شہیدوں پر سلام جو صبح سے شام تک 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس میں گردنیں کٹاتے رہے۔ بقول انیس، پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر۔ عزیزوں، کس کا تذکرہ کروں، کس کا تذکرہ کروں؟ صبح سے ظہر تک دوست کام آئے، اور جب ظہر کا سورج ڈھلنے لگا تو عزیزوں کی باری آئی۔ زینب کے لاڈلے کام آئے، عقیل کے لال کام آئے، اور اس کے بعد عباس اپنے بھائیوں کو لے کے آئے۔ دیکھیے عجیب و غریب ہے کربلا، خدا کی قسم۔ عباس سے سب بھائی چھوٹے تھے، عباس اپنے ایک ایک بھائی کو اجازت دلوا رہے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت عباس کے سب سے چھوٹے بھائی حضرت عبداللہ ابن علی جو تھے
ان کی عمر 22 سال تھی، یعنی مولا علی کی شہادت کے وقت یہ صرف 2 برس کے تھے۔ تو ان کو عباس نے بھی پالا تھا اور حسین نے تو ظاہر ہے کہ باپ کی طرح پالا تھا۔ تاریخ میں آپ دیکھیں، مناقب میں بھی لکھا ہے، اور جس تاریخ کتاب میں چاہیں آپ دیکھ لیں، یہ جملہ موجود ہے، اور میرا کلیجہ ٹکڑے ہوتا ہے جب اس کو پڑھتا ہوں۔ یہ عبداللہ ابن علی جو تھے، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، 22 برس کے تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جب اور بڑے بھائیوں کو جو حضرت عباس سے چھوٹے تھے مگر ان سے بڑے تھے، سب کو اجازت دلوا چکے، تو آخر میں حضرت عباس ان کے پاس آئے، کہا آؤ بھیا تمہیں بھی اجازت دلوا دوں۔ اور اس کے بعد جب جملہ کہا، فرمایا تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، تمہاری کوئی یادگار بھی نہیں ہے، مگر بھیا آج آقا پر نثار ہو جاؤ۔ خدا کی قسم حضرت عباس کے جملوں میں بڑی محبت ٹپک رہی ہے۔ فرمایا تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، تمہارے کوئی یادگار بھی نہیں ہے، مگر بھیا آج آقا پر نثار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کے ان کو بھی جا کے اجازت میدان دلوا دی، اور جب سب بھائی رخصت ہو گئے تو آخر میں عباس بھی چلے گئے، اور عباس نے بھی اجازت میدان لے کے اپنی شہادت دے دی۔ مگر عزیزوں ایک جملہ کہہ کے مجلس کو ختم کروں گا کہ جو ماں مدینے میں بیٹھی تھی، جب اس نے سنا کہ میرے چاروں شیر کام آ گئے، تو اے بی بی ام البنین، ان غلاموں اور کنیزوں کا سلام لیجئے جو یہاں جمع ہیں۔ ارے تاریخ وفا میں عجب داستان لکھ گئی عباس کی والدہ، بیٹوں کے بعد بہت دن زندہ رہی، بیت الحزن میں چلی جاتی نہیں، کبھی بیٹوں پر نہ روئی، کہا تمہاری رونے والی ماں زندہ ہے، میں اس پر روں گی جس کی ماں نہیں ہے، یہ کہہ کے نعرہ مارتی نہیں، حسینہ ارے میرا حسین، در و دیوار سے رونے کی آواز آتی تھی۔ میرا دل کہتا ہے جنت سے سیدہ قبر عباس پر آتی ہوگی، میں تیری ماں ہوں تجھے رونے آئی۔